حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ صدر پاکستان کو کیا اسسمنٹ ہے آپ کی کہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کیونکہ میں نے دکھایا ہے جب انسائنڈ بلز ہوتے ہیں تو وہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے رہے ماضی میں. دیکھیں اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس پہ ڈیٹ کیا ہے؟ 18 تاریخ ہے، 18 اگست 2023. یہ ہم دکھا سکتے ہیں فل اسکرین ٹھیک ہے. تو آج کیا ڈیٹ ہے جی؟ آج ہے 20 اگست. تو یہ گزٹ نوٹیفیکیشن اگر 18 اگست کو ہوا ہے تو یہ کہیں کل پریزیڈنٹ صاحب کو پتا چلا ہوگا. میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو میں نے بل واپس بھیجے تھے وہ چلے گئے، تو پرسوں بھی ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ چلے گئے. لیکن کل جب گزٹ نوٹیفیکیشن کے بارے میں پتا چلا تو ان کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، اور پھر جب انہوں نے دوبارہ اپنے سٹاف کے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی ہیرا پھیری کر دی ہے اور وہ لیٹ واپس بھیجا گیا. ٹھیک ہے نا، مقررہ مدت کے اندر واپس نہیں بھیجا گیا، لیٹ واپس بھیجا گیا دونوں بل. اور پھر آج جب کل شہاب قریشی صاحب گرفتار ہوئے اور آج پھر اسد عمر صاحب بھی گرفتار ہو گئے، اور ساتھ میں میڈیا نے یہ بھی کہا جی کہ ان کو جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا. تو پھر ان کو یہ احساس ہوا اور پھر انہوں نے آج دوبارہ جو ہے اپنے سٹاف کے کچھ لوگوں کو سنڈے والے دن دوبارہ کنفرنٹ کیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے یہ جو کیا ہے. میرے خیال سے مجھے تو اس میں کوئی ذاتی طور پہ میں نے بھی کچھ قانونی ماہرین سے بات کی، مجھے اس میں کوئی زیادہ کنفیوژن نظر نہیں آ رہی. یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ 2 بل آئے تھے، اور بھی بہت سے بل آئے تھے. ان پر ان کا ایک خیال تھا کہ یہ بل جو ہیں ان میں کچھ ابھی بھی قابل اعتراض چیزیں ہیں جن کو ریموو ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے، اور انہوں نے بھی کیونکہ وہ پہلے بھی سیاستدان رہے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے پریزیڈنٹ صاحب نے سیاست کی کہ اس کو واپس بھیج دو، اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی، بل لیپس ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن شاید جو ان کے سٹاف کے لوگ ہیں وہ انہوں نے ان کی انسٹرکشنز کے مطابق نہیں چلے، جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے. اور جب صدر صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ اب ان کو استعمال کر لیا گیا ہے اور ان کی انسٹرکشنز پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بات دنیا کو بتا دیا. میرے خیال سے یہ گزٹ نوٹیفیکیشن بے شک ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کا جو آئین ہے اور قانون ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے اس کا بہت ہی ایماندارانہ تجزیہ کریں تو یہ جو دونوں قوانین ہیں یہ مشکوک ہیں، اور ان کے بارے میں اب کوئی بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی. معاملہ یہ ہے کہ بار بار سیاستدان اپنے جو ایشوز ہیں پلٹا کر عدالت کی طرف بھیج دیتے ہیں. مطلب گزشتہ 1.5 سال سے ہم دیکھیں کون سا ایسا سیاسی ایشو ہے جو سیاستدانوں نے خود سالو کیا ہو. مجھے تو نہیں یاد پڑتا، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو، وفاقی اسمبلی ہو، اسمبلیوں کے حوالے سے جتنے بھی یہ معاملات ہیں. ایک اور جو ٹیکنیکل بحث ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بلز تھے اس کے اوپر صدر صاحب نے اپنے ایگزیکٹلی ریزنز، اعتراضات لکھ کر ان کو بلوں کو واپس لوٹایا. اس پہ وربلی انہوں نے خالی انسٹرکشنز دی. اب یہ بل اتنی سنگین نوعیت کے ہیں، شاید انہوں نے لکھنا مناسب نہ سمجھا ہوگا، یہ وجہ بھی ہے. اور انہوں نے وربلی کہا کہ جی چلیں بالا ہی بالا یہ کام ہو جائے اور یہ ریکارڈ پہ بات نہ آئے. تو کیا وربلی کہنے کی اہمیت ہوتی ہے، لیگلی سٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ واپس بھیج دیں اور وہ بھیجا جائے نہ بھیجا جائے تو کیا یہ عدالت میں گواہی مانی جائے گی؟ ہماری ان ساری چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور بڑے اس کے اوپر آرٹیکل 75 کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر بڑے مبہم اور بڑے لیگل کوسچنز بھی ارائز ہو سکتے ہیں کہ جی کیا اگر صدر مملکت اس کو سائن کیے بغیر اگر بھیج دیں گے تو پھر کیا جو اسینٹ ہے ان بلوں کی جو پروسیجرل ایکسیپٹنس ہے کیا وہ کنسٹرو ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ہو گئی ہوگی. تو یہ لیکن ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 75 کوائٹ بھی ہے اس بارے میں کہ کیا یہ ایکسیپٹنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. مجھے تو یہ سارے معاملے کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہم ریاست پاکستان کو جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں، پچھلے سال سوا سال سے جو صورتحال ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل آئینی بحران، پولیٹیکل بحران، اکنامک بحران جو بنا ہوا ہے، اس سارے میں ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے. اور اب ملک جو ہے وہ، میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے، لیکن ہم امپلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ریاست کا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جس کی سینکٹیٹی باقی ہو. عدلیہ کو آپ دیکھ لیں، آئین کو دیکھ لیں، پارلیمان کو دیکھ لیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں، ہر طرف آپ کو ایک ایسا ہجانی کیفیت نظر آئے گی کہ کوئی کسی کو پتا نہیں ہے کہ کل کے دن کیا واقعہ ہوگا. اور ہم سارے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس ساری صورتحال میں، ہم
ساتھ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، اس کرائسس کو ختم نہیں کر پا رہے، یہ کرائسس روز بروز گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو وکٹم ہے وہ اس ملک کے عوام ہے۔ یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، اس سیاسی بے یقینی سے آپ دیکھیں آپ کی معیشت آج کہاں پر کھڑی ہے۔ کوئی بے وقوف آدمی یہ توقع کر سکتا ہے کہ اس سیاسی بے یقینی میں، کہ جس ملک میں یہ نہ پتا ہو آئین کی سینکٹیٹی کوئی نہ رہ گئی ہو، جس ملک میں یہ نہ پتا ہو کہ نظام حکومت جو آئینی طور پر 90 روز کے بعد الیکشن کرا کے کسی حکومت کے حوالے کرنا ہے، وہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، عدلیہ آپس میں، ججز آپس میں لڑ رہے ہوں، ویزیبل گروپنگ ہو، اس ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ دیکھیے گا کل آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کیا ری ایکشن دے گی۔ تو ہم اس سیاسی بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے جو کردار ہے تو وہ تو بالکل، اور ہم اس طریقے سے اس پاور پالیٹکس کے اندر مگن ہو گئے ہیں کہ وہ جماعتیں، اب یہ جو بلز ہیں، جس طرح میر صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے، میں آپ کو دکھاتی لیکن ان کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے کہ یہ جو بلز ہم نے پاس کر کے بھجوائے ہیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔